رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. مما ترک، اس مال میں سے جو چھوڑا ہے. میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب موروث کوئی مال چھوڑ کر کے وفات پا جائے، انتقال ہو جائے. جب تک وہ زندہ رہے، وہ زندگی میں جو مال دے دے، جو مال تقسیم کر دے، وہ مال میراث نہیں کہلاتا ہے. اسے آپ ہبہ کہیں، اسے آپ تحفہ کہیں. تو مما ترک کے لفظ سے مفسرین نے استدلال کیا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. والاقربون، وراثت کے لیے مطلق رشتہ داری کافی نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں میں اقرب ہونا شرط ہے. اور ساتھ ہی مفسرین نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے، اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا ہے. قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کا جو رشتہ دار ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. تبھی اللہ نے کہا کہ والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے. اور ساتھ ہی مفسرین نے اس آیت کے تحت والاقربون کے تحت اس مسئلے کی بھی وضاحت کی ہے. مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں ہے، بلکہ قرابت کے معیار سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب ہے، حاجت مند ہے، اس کو وراثت کا زیادہ مستحق اور حقدار سمجھا جائے، بلکہ جو میت کے ساتھ رشتے میں زیادہ تر قریب ہوگا وہ بنسبت بعید کے زیادہ حقدار ہوگا، مستحق ہوگا. تو مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں ہے، کون زیادہ مستحق ہے نہیں، بلکہ مال وراثت کی تقسیم قرابت کے معیار سے ہے. تو فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. اسلام سے قبل ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے سارے مال کے وارث قرار پاتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا میراث میں صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا بھی حصہ ہے. عورتوں پر جو ظلم چلا آ رہا تھا، اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس ظلم کا خاتمہ کر دیا. عورتوں کو بھی میراث میں باقاعدہ طور پر حقدار بنایا گیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا مما قل منہ او کثر، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ. میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے. مما قل منہ او کثر، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ. وراثت کا قانون ہر قسم کے مال پر ہے، چاہے وہ نقد ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ املاک منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، چاہے وہ زرعی ہو، چاہے وہ صنعتی ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضہ،
یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ قرآن نے مختلف وارثوں کے لیے جو مختلف حصے مقرر کیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ اپنی رائے سے، اپنی خیاس سے ان میں کوئی کمی بیشی کرے یا تغیر یا تبدیلی کرے۔ تو اس لیے فرمایا گیا نصیبا مفروضہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، خیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مفسرین نے نصیبا مفروضہ کے لفظ سے اور ایک مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وراثت کے ذریعے سے جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے یہ ملکیت جبری ہے، اس میں وارث کا اسے قبول کرنا شرط نہیں ہے، نہ اس پر اس کی رضامندی ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لوں گا تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہے۔ تو غرض وراثت کے ذریعے سے جو ملکیت وارثوں تک منتقل ہوتی ہے یہ اختیاری نہیں ہے، یہ جبری ہے، وہ اپنے انکار کرنے سے بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّن، تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے نرمی سے بولو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت میراث سے۔ جب آیت میراث نازل ہو گئی تو اللہ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم آیت ہے۔ یہ اگر تقسیم میراث کے وقت دور کے رشتہ دار اگر آ جائیں جو ازروِ شرع وارث نہیں بنتے ہیں، ازروِ شرع ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اللہ نے ایک اخلاقی ہدایت دی ہے کہ تم تنگ دل نہ ہونا ایسے موقع پر، فَارْزُقُوهُم مِّن، ان کو بھی دے دو، بلکہ جو مال اللہ نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں بطور شکرانہ کچھ ان کو بھی عطا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کرنے کا ایک اچھا موقع تمہیں مل رہا ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ نے باغ والوں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، فصل سے جو بھی پیداوار ہوتی ایک بڑا حصہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا بیٹوں نے کہا کہ ہمارا جو والد تھا یہ بے وقوف قسم کا تھا، اتنا سارا مال غریبوں میں مفت تقسیم کر دیتا تھا۔ اب انہوں نے بیٹوں نے بیٹھ کر کے پلان کیا کہ اس بار جو فصل کی کٹائی ہوگی یہ راتوں رات ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ راتوں رات نکلے تاکہ کسی مسکین کو اس کی خبر نہ ہو، تاکہ کسی قریبی رشتہ دار کو اس کی خبر نہ ہو، وہ آ کر کے اس فصل سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہ کریں۔ یہ راتوں رات نکلے، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ فَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پس چنانچہ جب وہ کھیتی کے قریب آئے دیکھا کہ پوری کھیتی تو جل کر کے تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ایسے ان کو محسوس ہوا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ انہی کا باغ ہے۔ اللہ نے ان کی بد نیتی کی وجہ سے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں تقسیم میراث کے وقت گرچہ دور کے رشتہ دار شرعاً ان کا وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اگر وہ آ جائیں ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی دے دو۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے نرمی سے بات کرو، یعنی دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بن جاؤ، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ اگر وہ اور زیادہ کی حرص کریں کہ نہیں ہمیں اور زیادہ چاہیے، تب ان سے نرمی سے بات کر دو، کہو
کہ یہ وارثوں کا مال ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بس آج کے لیے یہی دو آیت کریمہ کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔